سر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ لوگ کئی مسلمز بھی اور کئی غیر مسلم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو عربی زبان میں عربی لینگویج میں کیوں نازل کیا گیا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ چائنیز جو زبان ہے وہ زیادہ بولی جاتی ہے، سب سے زیادہ وہی زبان بولی جاتی ہے، پھر بھی عربی کو کیوں چوز کیا گیا؟ کیا خدا کی اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ آج ریفرنسز کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن کی سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اب یہاں سے جو ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو عربی زبان میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہر عام بندہ اس کو سمجھ سکے۔ لیکن اگر ہمیں یہ بھی دیکھیں تو کئی لوگ اجمی بھی ہیں جو عربی نہیں ہے، جو عربی نہیں سمجھتے نہ بولتے ہیں، تو ان کے لیے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں ہسٹری سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ بھی ان کی جو اولادیں تھیں، دو اولادیں تھیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کی جو لڑی ہے وہ ہمیں پتہ ہے عربز میں آ کے آباد ہو گئی تھی اور ان کے قبیلے بنے، قریش اور دوسرے قبیلے ان کی ڈویژن بنی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بنو اسحاق جن سے آج یہودی ہیں، تو جو بنی اسماعیل والے تھے وہ عرب والی کنٹریز میں وہاں پر عربی زبان بولی جاتی تھی اور دوسروں میں ہیبرو تھی۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربک زبان کا اوریجن تب سے ہے۔ اگر ہم اس سے بھی پیچھے جائیں تو جو ہمارے پاس ایویڈنس ملتے ہیں وہ ہمیں حضرت نوح کے بیٹے سے ملتے ہیں کہ ان کی زبان میں بھی عربک کا جو ہے وہ عمل دخل تھا، تو وہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے عربک کی۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تک کی جو نسل ہے وہاں سے اگر یہ چیز چلتی آ رہی ہے عربک زبان کی، تو یہ زبان بہت پرانی ہے۔ دوسری سب سے جو بنیادی بات ہمارے پاس اس کے اندر ایک ایویڈنس یہ آتا ہے کہ یہ زبان ہسٹوریکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ زندہ زبان بھی ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پرانی زبان ہونے کے باوجود بھی یہ الائیو ہے، آج بھی اس کو بولا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، اس کی گرامر کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس کے جو ہر ایک قسم کی جو اونچ نیچے ہے اس پر بات ہوتی ہے کہ بھی کون غلط بول رہا ہے، لہجوں پر بات ہوتی ہے، پروننسیشن وغیرہ پر۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو ہیبرو اور عربک زبان ہے، جو دوسری الہامی کتابیں ہیں مثلا تورات اور زبور، انجیل، ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں ہیبرو لینگویج کا عمل دخل ہمیں ملتا ہے، تو وہ زبان اب ایکسٹنٹ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی وہ زبانوں کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں، اس کے کچھ سکولرز ہی ہیں جو ان کو سمجھ پاتے ہیں، عام جو ان کی عوام ہے وہ بھی اس کو مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ جو عربک زبان ہے ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی وہ کنٹری میں بولی جا رہی ہے، جبکہ ہیبرو کے ساتھ ایسا نہیں ہے، نہ ہی عربک کے ساتھ۔ تو جب یہ زبانیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربک زبان کو زندہ رہنا تھا اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، اور اسی میں الہامی کتاب کا اترنا ضروری تھا تاکہ آج بھی جو لوگ اس کو بولتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس کے اوپر بات کر سکیں، سمجھا سکیں لوگوں کو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس طرح سے ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھی ہم نے کوئی بھی ایسا پیغمبر نہ بھیجا کہ جو اپنی قوم میں جا کے ان کی زبان میں ان کو جا کے جو میسیج دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ وہ لوگ ان کو سمجھ پاتے اچھے سے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی جو آیا وہ اپنی امت کی طرف آ کر انہی کی لینگویج میں بولتا تھا تاکہ ان کو یہ بات کلیئر سمجھ میں آئے اور وہ جا کر دوسروں کو بھی یہ بتا سکیں کہ ہماری زبان میں اس طرح سے، اور جو کئی لوگ ہوتے ہیں جو دوسری لینگویج کو سمجھتے ہیں وہ جا کے ان کو بتا سکتے ہیں پھر۔ تو جب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو ایک ایسی زبان ہونی چاہیے تھی جو آج بھی زندہ ہو، جس طرح کہ عربک ہے، ہیبرو لینگویج، اور ہم نے پہلے بھی بات کی عربک لینگویج بھی آج ناپید ہو چکی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں، ایکسٹینٹ، اور بہت گنے چنے لوگ ہیں، جبکہ عربک کے اندر پوری پوری کنٹریز ہیں، آپ کو ان کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عربک زبان زندہ زبان ہے آج بھی۔ تیسری وجہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو عربک زبان کے لٹریچر کی طرف بات کرتے ہیں کہ بہت ڈیپ لٹریچر ہے ان کا، مطلب ایک لفظ، ایک جو ہے کوئی بھی حرف وغیرہ بھی اس کی تبدیلی سے مطلب تبدیل ہو جانا، اس کے علاوہ ایک لفظ کے اوپر زبر آئے تو اس کا یہ مطلب، اور ایک لفظ کے اتنے اتنے معنی۔ تو جب آپ کسی عربی بندے کے سامنے کوئی جملہ بولتے ہیں عربی میں تو وہ اپنے دماغ میں مینیپولیٹ کر لیتا ہے کہ یہ والا لفظ کا مطلب یہاں پر یہ ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانی تھی، یہ ڈیپ بات کرنی تھی، کیونکہ خدا نے آپ کو نہیں بتانا کہ گیلیکسی کا میں نے یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، اس طرح تو آپ کو بہت لمبی اسکرپٹ آئے گی۔ اس نے بات کرنی جامع کہ بھی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے بنایا، تو جب اس طرح سے بات ہوتی ہے تو زبان بھی وہ ہونی چاہیے تھی جو جامع ہو، آپ کو پتہ لگے کہ یعنی کہ بھی اگر اللہ نے یہ کہہ دیا
کہ آپ لوگ اپنے گھوڑے تیار رکھو. یہ آج ہمارے پاس ٹرانسلیشن آتی ہے کہ بھی جنگ کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. تو آج کے دور میں تو اگر گھوڑے تیار رکھیں گے تو آج تو میزائلوں کا دور ہے. تو بات جامع ہوتی ہے کہ اس دور میں اگر گھوڑوں کی بات ہو رہی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہتھیار جو آج تم لوگوں کے پاس ویپنز ہیں ان کو تیار رکھو کہ بھی تم لوگوں پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے, کوئی تم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا کوئی فتنہ پھیلاتا ہے, فساد کرتا ہے, تو تب آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ تب آپ لوگ بات کر سکتے ہو. ایسا کرو گے تو ورنہ تم لوگ قتل کرو گے اور وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. تو جب یہ آپ لوگ جامع بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بھی بات یہاں پر اس طرح سے ہے, اب صحابہ کرام کو اور اس دور میں اگر بات کی جاتی کہ میزائلوں کا استعمال کرنا یہ کرنا تو وہ لوگ تو ہل جاتے نا کہ ان کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. لیکن آج کے دور میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے جو لوگ تھے وہ گھوڑے استعمال کیا کرتے تھے, تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلایا ہے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ عربک زبان ایک ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ ہر زبان میں ممکن ہے کیونکہ اس میں بات جامع ہوتی ہے. آپ انگلش کے کوئی بھی لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ کے جو سے ہوتے ہیں کئی لفظ ہیں ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے, وہ جس وجہ سے بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو جاتی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی اس حساب سے نہیں ہوتی. حالانکہ جو عربک ہے زبان اس کی آپ مطلب بھی اتنے ہوتے ہیں اور جامع بات ہوتی ہے, تو آپ اس کو انگلش میں, مراٹھی میں, جس بھی لوکل ہو جائے یا انٹرنیشنل کوئی بھی لینگویج آپ لے لیں تو اس کے اندر آپ کو عربک کا ایگزیکٹ ورڈ کا جو ایسا مطلب ہے وہ پورے باقاعدگی سے آپ کو مل جاتا ہے. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.